نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب ويقول الذين كفروا اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ کیوں نہیں اتاری گئی آپ پر کوئی نشانی آپ کے رب کی طرف سے قل آپ کہہ دیجئے ان اللہ یضل من یشاء بے شک اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ اور ہدایت دیتا ہے اپنی طرف جو رجوع کرتا ہے الَّذِينَ آمَنُوا وہ لوگ جو ایمان لائے وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ اور مطمئن ہوتے ہیں ان کے دل اللہ کے ذکر کے ساتھ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب خوب سن لیجئے اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی مطمئن ہوتے ہیں دل الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور عمل کیے اچھے طوبی لہم وحسن مآب ان کے لیے مبارکباد ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ الرعد کا چوتھا رکوع آیات نمبر 27، 28 اور 29 تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ اللہ کی لعنت کے حقدار اور جہنم کے حقدار کون لوگ ہوئے؟ فرمایا جو اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں اور جہاں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا وہاں سے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ اللہ کی لعنت کے حقدار ہیں اور یہی لوگ جہنم کے حقدار ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے آمین۔ آج کے سبق میں کفار کی طرف سے جو ایک اعتراض بار بار کیا جاتا تھا اس کا جواب اور پھر دلوں کے اطمینان کا نسخہ۔ اعتراض ان کا یہ ہوتا تھا کہ جو معجزہ ہم مانگتے ہیں وہ کیوں نہیں ملتا؟ کبھی کہتے کہ پہاڑوں کو سونے کا بنا دیا جائے، کبھی کہتے یہاں پہ چشمے جہاں ہم کہیں وہاں سے اگ پڑیں اور جو باغ ہم کہیں وہ فوراً تیار ہو جائے۔ اس قسم کے مطالبے کرتے تو اللہ تعالیٰ نے تو واضح بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ معجزہ تو اللہ کے اختیار میں ہے،
وہ جب چاہے وہ عطا فرمائے۔ معجزے میں ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، فاعل حقیقی یعنی اصل کام کرنے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مطالبے پر آپ نے بھی خواہش کا اظہار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں فرمایا فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ فِي الْأَرْضِ نَفَقًا أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، اگر آپ یہ کر سکتے ہیں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، زمین میں کوئی سرنگ لگا کر یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا کر کوئی اور معجزہ لا سکتے ہیں تو لائیں، ہم نے اب ان کو اور معجزہ نہیں دکھانا۔ مطلب یہ ہے کہ معجزات تو اللہ کے اختیار میں ہیں۔ اور اسی طرح سورت بنی اسرائیل میں جب انہوں نے مختلف معجزوں کا مطالبہ کیا کہ یہاں باغ ہوں اور پہاڑ یہ بن جائیں اور وہ ہو جائے، تو وہاں پہ بڑا خوبصورت جواب دیا، قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا، آپ کہہ دیجئے میرا رب شریکوں سے پاک ہے، جو مطالبے تم کر رہے ہو نا یہ نبی کے کام نہیں، یہ تو رب کے کام ہیں، میں تو ایک انسان ہوں جسے اللہ نے رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ برکت ان کے مطالبات ہوتے رہتے تھے بار بار، تو جواب دیا کہ دیکھو معجزے تو اللہ نے دے دیے ہیں، اب ایمان ہر ایک کی قسمت میں نہیں ہے، بد نصیبی جس پر غالب ہوتی ہے وہ معجزے دیکھ کر بھی ایمان قبول نہیں کرتا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، کافر یوں کہتے ہیں کیوں نہیں اتاری گئی اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی جانب سے، یعنی جو ہم مانگتے ہیں وہ والی نشانی کیوں نہیں اترتی۔ قل جواب دے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ یضل من یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے، ویہدی الیہ من اناب، اور ہدایت اس کی جانب اسی ملتی ہے جو طلب لے کر آئے، جو رجوع لے کر آئے۔ اگر تمہارے دلوں میں طلب ہوتا تو معجزات تو بہت دیکھ چکے ہو، ایمان لے آتے، لیکن تمہارے دلوں میں طلب کوئی نہیں ہے، اس لیے تمہیں ہدایت نصیب ورنہ یہ تھوڑا معجزہ ہے، قرآن سے بڑا معجزہ تو ہے ہی کوئی نہیں۔ بے شک قرآن یہ عرب کے اندر نازل ہوا، عربی زبان میں نازل ہوا، اور وہ عرب جن کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا اور فی البدی کئی سو شعر کہہ دیا کرتے تھے، ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا اور پھر چیلنج دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو اپنے سارے شریکوں کو بھی ساتھ ملا لو، سارے مل کر قرآن جیسی ایک صورت تو پیش کر دو نا۔ پھر اللہ نے ساتھ یہ بھی فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم یہ کام نہ کر سکے اور سن بھی لو کہ تم سے یہ کام کبھی ہوگا بھی نہیں، قرآن جیسی صورت تم بنا سکو گے بھی نہیں، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پھر جہنم کی آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ بارک اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسا معجزہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، لیکن اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اس معجزے سے ہدایت ہر کوئی نہیں حاصل کر سکتا، ہدایت اسے ہی ملے گی جو طلب اور رجوع لے کر آئے گا، جو اخلاص لے کر آئے گا، جو صاف دل لے کر آئے گا، صحیح نیت لے کر آئے گا۔ صحیح نیت کے ساتھ ایک دفعہ جنات کی جماعت نے میرے نبی سے قرآن سنا، اللہ تعالیٰ سورۃ الجن میں فرماتے ہیں قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا
इन्ना समिअना कुरआनन अजबा यहदी लिर्रुश्द फामन्ना बिही वलन नुश्रिक बिरब्बिना अहदा। ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बता दे दुनिया वालों को कि मेरे पास जिन्नों की एक जमात आई और उन्होंने आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान पाक को सुना, फिर वापस पलटे। एक तो ईमान कबूल करके गए, दूसरा इस्लाम के मुबल्लिग और दाई बनकर वापस लौटे। तो कुरान पाक जो इखलास के साथ सुने उसके दिल की दुनिया बदल देता है। इखलास न हो तो फिर गनी का कलाम भी गनी है। जैसे अल्लाह ताला की ज़ात गनी है, ऐसे उसका कलाम भी गनी है। अगर कोई बेपरवाही करेगा और बेतवज्जही करेगा तो अल्लाह कुरान में कहते हैं सअस्रिफ़ु अन आयाति अल्लज़ीना यतकब्बरूना फिल अर्ज़ि बिग़ैरिल हक़, फरमाया हम अपनी आयतों को तकब्बुर करने वालों से दूर कर लेते हैं। अल्लाह अकबर। एक बुजुर्ग कह रहे थे, बड़ा प्यारा जुमला मुझे पसंद आया, कह रहे थे अल्लाह की आयात में इतना हुस्न है कि मुतकब्बिरीन से पर्दा कर लेती हैं। अल्लाह की आयात मुतकब्बिरीन से पर्दा कर लेती हैं, उन्हीं के सामने आती हैं जिनके दिल में आजिज़ी होती है, तलब होती है। इसलिए फरमाया मौजज़े बहुत हैं, हिदायत उसे मिलेगी मन अनाब, जिसने इनाबत दिखाई। और इनाबत हिदायत का पहला दर्जा है। पहला दर्जा है इनाबत, तलब दिखाना। दूसरा दर्जा है हिदायत, सीधे रास्ते का मिल जाना। तीसरा दर्जा है इस्तिकामत, हिदायत पर डट जाना। चौथा दर्जा है रब्ते कुलूब, दिल का ईमान पर पुख्ता हो जाना। तो अब कहता है इनाबत तुम दिखाओ, यानी तलब तुम दिखाओ, हिदायत मैं दे दूंगा, सीधा रास्ता मैं दिखा दूंगा। फिर इस्तिकामत तुम दिखाओ और तुम्हारे दिल को ईमान पर पुख्ता मैं कर दूंगा। देखे नहीं, कुछ तुम भी तो करो ना, इनाबत लेकर आओ, फिर इस्तिकामत भी दिखाओ। अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, वो लोग जो ईमान लाए, व तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, और उनके दिल इत्मीनान पाते हैं किसके साथ ही? अल्लाह के जिक्र के साथ। बिज़िक्रिल्लाह, अल्लाह की याद के साथ दिलों का इत्मीनान है। ईमान वालों के सामने जब अल्लाह का जिक्र किया जाए, अल्लाह की अज़मत और बड़ाई और अल्लाह की तौहीद बयान की जाए, ईमान वालों के दिल खुश हो जाते हैं। 24वें पारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, कुछ लोगों का जिक्र करते हैं, ऐसे बदनसीब हैं जब उनके सामने मेरी वहदानियत बयान की जाए उनके दिल तंग पड़ जाते हैं। वहाँ अल्लाह फरमाते हैं वइज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदहू, और जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है अकेले उसका, उसकी वहदानियत को जब बयान किया जाता है, इश्मअज़्ज़त कुलूबुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरा, बाज़ वो लोग हैं जिनके दिल नफरत करने लग जाते हैं, जिनके दिल तंग पड़ जाते हैं। अल्लाह की वहदानियत सुनकर जो खुश नहीं होते, उनके दिल तंग पड़ जाते हैं। वइज़ा ज़ुकिरल्लज़ीना मिन दूनिही इज़ा हुम यस्तबशिरून, और जब अल्लाह को छोड़कर किसी और का तज़किरा किया जाए फिर वो खुश हो जाते हैं। अल्लाह का जिक्र उनको बर्दाश्त नहीं, ऐसे बदनसीब भी। लेकिन ईमान वाले क्या है? अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, ईमान वालों के दिल तो सुकून ही पाते हैं अल्लाह के जिक्र के साथ, अल्लाह की याद के साथ। जब अल्लाह की अज़मत बयान हो रही हो, अल्लाह की वहदानियत या अल्लाह का कुरान बयान हो रहा हो, ईमान वाले सुनकर खुश हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, खुश हो जाते हैं कि नहीं? फिर खुश होते हैं। कितने खुश है माशाअल्लाह। कई ईमान वाले सो गए नहीं, सुनो अल्लाह का जिक्र सुन, कहो ज़रा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुश हो गए ना ईमान वाले, अल्लाह का जिक्र सुना है, मुतमईन होकर सह गए। इत्मीनान ऐसा आया दिल पे, इतना ज्यादा खुश भी नहीं होना चाहिए ना, बने आँख ही ना खुले। अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। आगे अला हर्फ़े तंबीह है, खूब सुन लो, मुतवज्जे हो जाओ लोगो, बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र के साथ ही इत्मीनान पाते हैं दिल। दिलों का इत्मीनान अल्लाह के जिक्र के साथ है, बज़ाहिर दुनिया की चीज़ों के साथ कोई ताल्लुक कोई नहीं। देखो जी, इत्मीनान और सुकून जो है ना,
وہ ایک مانوی چیز ہے، مثلا بھوک لگی ہے نا تو انسان پیٹ میں کچھ چیز ڈالے گا تو پیٹ بھر جائے گا، یہ تو ایک ظاہر چیز ہے، لیکن اطمینان کا تعلق ان ظاہری چیزوں کے ساتھ نہیں ہے کہ بندہ جناب پنکھے کے نیچے بیٹھا ہوا ہے گرمیوں کے موسم میں، یا ہیٹر کے آگے بیٹھا ہوا ہے سردیوں کے موسم میں، پھر بھی پریشان ہے۔ اگر سکون نہیں ہے تو بے شک ساری سہولیات میسر ہوں پھر بھی پریشانی اس کو نہیں چھوڑتی، کیونکہ اس کا تعلق ان چیزوں کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق تو دل کے ساتھ ہے، اور رب کہتا ہے دل سکون پاتے ہیں میری یاد کے ساتھ۔ آپ دیکھ لیجئے گناہوں پہ گناہ بندہ کرتا جائے کرتا جائے کرتا جائے، اور جتنے زیادہ گناہ ہوئے اب اتنا زیادہ اس کو سکون ہونا چاہیے تھا، لیکن گناہ گار کو دیکھو وہ تڑپتا ہے، راتوں کو اس کو نیند نہیں آتی، کیوں کہ جتنا زیادہ اس نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا اتنا زیادہ دل بے قرار ہو گیا، اور جتنا کوئی نیک آدمی ہوگا اتنا ہی اس کو سکون آ جائے گا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے امیر، ہر سہولت موجود ہے، پھر بھی وہ خودکشیاں کر لیتے، زندگی سے تنگ ہو جاتے ہیں، رات کو بستر پر نیند ان کو نہیں آتی، حالانکہ ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن سکون نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ کی یاد سے بے خبر ہوتے ہیں۔ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد ہی دلوں کے اطمینان کا ذریعہ ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ تو ایک اثر ذکر تو ہے قلب کا، دل کا، زبان کا ذکر قلب کو، دل کو متوجہ کرنے کے لیے، مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اصل تو یہ ہے کہ دل سے بندہ کہ اللہ پاک ہے، لیکن جب زبان سے بار بار کہیں گے پھر دل متوجہ ہوگا نا۔ تو زبان کیا ہے؟ دل کو متوجہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے، حضور نے فرمایا اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھا کر، ہر وقت زبان کو ذکر الہی سے خشک نہ ہونے دے، ہر وقت جب اللہ 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 کا نام تیری زبان پر آئے گا بس یہ تیرا دل مطمئن ہو جائے گا اور تیرے دل کو سکون ملے گا۔ اور یہ جو موقع محل کی دعائیں ہیں نا یہ بھی بہت ضروری ہیں، یہ بھی اللہ کے ذکر کا ایک ذریعہ ہے۔ کھانا کھانے لگے ہیں تو کیا کہیں جی؟ بسم اللہ علی برکت اللہ۔ جب اللہ تعالیٰ کا نام لیا نا آپ نے لقمہ توڑتے وقت تو یہ اللہ کا ذکر ہو گیا نا، اللہ کی طرف دھیان چلا گیا۔ گھر میں داخل ہوئیے تو اللہ کا ذکر کرے، حضور نے ارشاد فرمایا جو آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اللہ کا نام نہیں لیتا، کھانا کھاتے وقت بھی اللہ کا نام نہیں لیتا، شیطان باقی شتونگڑوں سے کہتا ہے آجو آج رات بھی اسی گھر میں گزاریں گے، آج کھانا بھی یہیں سے کھائیں گے۔ شیطان گھس جاتا ہے اس گھر میں، پھر ہم بھاگتے ہیں جناب کوئی عامل بتاؤ، کوئی چنگا حساب کتاب کرنے والا بندہ بتاؤ۔ شیطان کو تو ہم نے خود موقع دیا ہے گھر میں گھسنے کا۔ اگر گھر میں جتنی دفعہ بھی ہم جاتے اللہ کا نام لے کر جاتے تو حضور نے فرمایا شیطان بھاگ جاتا اس گھر سے۔ کھانا کھایا تو بغیر اللہ کا نام لیے کھایا، گھر میں گئے تو بغیر اللہ کا نام لیے گئے، اپنے گھر والوں کے پاس گئے تو بغیر اللہ کا نام لیے گئے۔ یہ جب ہمارے حالات ہوں گے پھر شیطان کو تو موقع ملے گا نا۔ اللہ کا ذکر وہ چیز ہے جس سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ایک صحابی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، حضور بیٹھے ہوئے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے۔ یا رسول اللہ کس بات پر آپ ہنس پڑے؟ ہنسنے کی بات تو ہوئی کوئی نہ۔ کہا اس نے بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کر دیا تھا تو شیطان بھی ساتھ شامل ہو گیا، اب یہ کچھ کھانا کھا چکا تو اس کو بسم اللہ یاد آئی، اس نے جو بسم اللہ پڑھی تو شیطان بھاگا، اور شیطان جو کھا چکا تھا وہ بھی الٹیاں کرتا ہوا جا رہا تھا، مجھے اللہ نے وہ دکھایا تو شیطان بدبخت کی یہ حالت دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی ہے کہ دیکھو کیسا ذلیل ہوا اللہ کا نام سن کر۔ تو اللہ کے نام کی اتنی بڑی برکات ہے۔ اللہ ہمارے گھر میں، آپ کے گھر میں، کسی کے گھر میں اگر بکریاں بندھی ہوئی ہیں 3-4، ان میں سے ایک کو آپ نے کہا بسم اللہ اللہ اکبر، ذبح کر لیا اللہ کا نام لے کے، دوسری بغیر ذبح کے مر گئی، تو اب دونوں حلال ہیں؟ نہیں، جس پہ اللہ کا نام لیا وہ حلال ہو گئی ہے۔ ولا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر کتنی بڑی چیز ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ صرف بکری کی بات نہیں ہے، مرغے کا بھی یہی حکم ہے۔ یہ جو سجی ملتی ہے نا اس کا بھی یہی حکم ہے۔ پھر آپ کہیں گے صرف بکری کی بات، مطلب یہ ہے کہ ہر جان ذی روح ہے، جب تکبیر پڑھی جائے تو پھر وہ حلال ہوگی، بغیر تکبیر کے، اللہ کے ذکر کے بغیر۔ قرآن کہتا ہے لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا ذکر نہ کیا جائے
مت کھاؤ اس کو، ہاں اس کو کھاؤ جس پر اللہ کا نام ذکر کیا جائے۔ تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، چھوٹے بچے بولنا شروع ابھی کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ہمارے ہاں کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو اللہ کا نام یاد کروایا جائے۔ بعض لوگ تو پہلے اسے بابا پاپا یہ چیزیں یاد کرواتے ہیں، بعض لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اسے اللہ کا نام یاد کروائے۔ اس میں وہ کلمہ یاد کروانا شروع کرتے ہیں بچے کو نا، تو شروع میں بچوں کہہ رہے ہوتے ہیں بیٹا کہو لا الہ لا الہ، ظاہر سارا کلمہ تو اکٹھا بچہ یاد کر نہیں سکتا، وہ شروع میں یہی کہتا ہے لا الہ لا الہ۔ علماء فرماتے ہیں شروع میں یہ نہ یاد کروایا جائے، بلکہ شروع میں صرف اللہ 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 یاد کروایا جائے۔ کیوں کہ لا الہ میں اللہ کا نام تو ہے نہیں، لا الہ کے معنی کوئی الہ نہیں، تو الا اللہ آگے آئے گا تب اللہ کا نام آئے گا نا۔ تو شروع میں پہلی چیز اس نے کیا یاد کی، کوئی الہ ہے ہی نہیں، بجائے اس کے شروع میں اس کو صرف اللہ کا نام یاد کرایا جائے گا، اللہ اللہ اللہ۔ چھوٹے بچے بیٹا بولو اللہ اللہ اللہ، جب وہ پہلے بولے گا اور پہلی دفعہ جب وہ بات کرنا شروع کرے گا اور اس کی زبان پر آئے گا نا اللہ اللہ کا نام بولے گا، اس بول کی وجہ سے اس کی امی اور ابو کے اللہ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے۔ سبحان اللہ، ان کے بچے نے پہلا بول بولا ہے اور رب کا نام لیا۔ سبحان اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا نام کوئی معمولی چیز ہے، اللہ کا نام تو بڑی عظمتوں والا ہے، سبحان اللہ۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے ملفوظات میں، اللہ کا نام اور اللہ کا کلام، اللہ کا نام اور اللہ کا کلام یہ غفلت میں بھی پڑھا جائے پھر بھی اثر کرتا ہے، سبحان اللہ، اتنی مؤثر چیز ہے۔ فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، ایمان والے وہ ہیں جن کے دل اطمینان پاتے ہیں اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خوب سن لیجئے اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی دل مطمئن ہوتے ہیں۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، طوبی لہم، ان کے لیے مبارکباد ہے، کس چیز کی؟ فرمایا وحسن مآب، لوٹ کر جانے کی جو جگہ ہے ان کی وہ جگہ بہت اچھی ہے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، کیوں کہ رب کے مہمان بنیں گے، اس سے اچھی اور کیا جگہ ہوگی؟ حسن مآب، اللہ ہم سب کو وہ اچھا ٹھکانہ نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ ترجمہ دوبارہ سن لیجیے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، کافر کہتے ہیں کیوں نہیں آپ پر نشانی اتاری گئی آپ کے رب کی طرف سے؟ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، آپ کہہ دیجئے بے شک اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے اپنی جانب جو طلب دکھاتا ہے، رجوع کرتا ہے۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور مطمئن ہو گئے دل ان کے اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خوب سن لو اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی مطمئن ہوتے ہیں دل۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، طوبی لہم وحسن مآب، ان کے لیے مبارک باد ہے اور بہت اچھے لوٹ کر جانے